بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورت البقرہ کی آیت نمبر 227 یہ وہ آیت ہے کہ جہاں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لفظ عزم در حقیقت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مرد ایسے ہی جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، کہ جب اس کو اپنے الفاظ کے نتائج اور کانسیکوینسز کا ہی اندازہ نہیں ہوتا، وہ اس کیفیت میں اگر طلاق بولتا ہے تو یہ در حقیقت قرآنی طلاق نہیں ہے۔ قرآنی طلاق یہ ہے کہ مرد ایک عورت کے ساتھ مہینوں سالوں پر محیط زندگی گزارتا ہے، اس کے اخلاق و عادات کو دیکھتا ہے، اس کے کردار کو دیکھتا ہے، اور وہ اپنی اس بیوی کی وجہ سے روز بروز مشکلات اور مسائل کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی اصلاح کے لیے ثالثی بھی مقرر کرتا ہے، پنچایت کو بھی بٹھاتا ہے، خاندان کے بڑے لوگوں کو بھی بٹھاتا ہے، اور اسے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ نہ سدھرتی ہے نہ اپنی اصلاح کرتی ہے۔ آخر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ اب وہ طلاق کا ارادہ کرتا ہے۔ تجربات اور مشاہدات سے گزر کر زندگی کے چند سال یا مہینے بسر کرنے کے بعد اب وہ پختہ ارادہ کرتا ہے طلاق کا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک ہی دفعہ طلاق دینے سے، یعنی ایک بار طلاق دینے سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ سورت البقرہ کی آیت نمبر 228 اسی حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر مرد ایک بار طلاق بولتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد عورت تقریباً 3 ماہ یعنی 3 حیض عدت کے گزارتی ہے۔ اس دوران اگر کوئی صلح صفائی ہو جاتی ہے، کوئی وعدہ وعید ہو جاتا ہے تو مرد رجوع کر لیتا ہے۔ اگر عدت گزر جاتی ہے، اب اس کے بعد عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے۔ ہاں، اگر پھر ان کا خیال بنتا ہے یا تو وہ عدت کے دوران رجوع کر لیتا ہے مرد، حالت طہر میں جب عورت ہوتی ہے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا اور عدت گزر جاتی ہے، پھر ان کا خیال بنتا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس کی پابندی کر سکتے ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ پھر میاں بیوی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اب ان کے پاس صرف آسان سی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ نکاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر خاوند ایک طلاق دیتا ہے تو اس ایک طلاق سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بار 2 یا 3 طلاقیں بولی جائیں، دی جائیں، جبکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک بار جب طلاق دی جاتی ہے اور پختہ ارادے سے دی جاتی ہے تو اس سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں میاں بیوی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پھر دوسری بار بھی طلاق اگر وہ دیتا ہے، پھر بھی ان کے پاس یہ راستہ ہوتا ہے کہ عدت میں رجوع کر لیا جائے، یا پھر دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ وہ دوسری بار بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تیسری بار شوہر طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہاں، پھر اس کے بعد وہ عورت کسی اور جگہ پر نکاح کرتی ہے، اتفاقاً وہاں سے بھی اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس خامند کے، اس مرد کے نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سارا عمل پختہ ارادے کی صورت میں ہی ہوتا ہے، یعنی پختہ ارادہ صرف ماضی کی روشنی میں نہیں بلکہ مستقبل کے حالات کی روشنی میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی مرد یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر میں اس عورت کو چھوڑتا ہوں تو میرے مستقبل میں کیا مسائل اور کیا مشکلات ہوں گے، اور ان مسائل اور مشکلات کو میں کیسے حل کر سکتا ہوں۔ کیا وہ مسائل اور مشکلات اس کے ساتھ رہنے کی صورت میں وہ بڑے ہیں، یا وہ مسائل اور مشکلات اس کے ساتھ رہنے کی صورت میں کم ہیں۔ جب وہ ان تمام حالات کا جائزہ لیتا ہے تو گویا تیسری طلاق کسی وقت جب وہ دیتا ہے تو اب اس کو یہ بات ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ اب یہ عورت کبھی بھی اس کے نکاح میں واپس نہیں آ سکتی، الا یہ کہ وہ ایک عام زندگی میں کسی کے ساتھ نکاح کرے، وہاں سے اگر اتفاقاً طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اب ایک صورت رہ جاتی ہے کہ اب دوبارہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس دوسرے نکاح کے بعد طلاق ہو جائے تو پھر وہ
نکاح کر سکتے ہیں۔